اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہو یا اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی پرتشدد کارروائیاں، یہ پرتشدد کارروائیاں، یہ جھگڑے، یہ حملے اور یہ جنگ نہ اس خطے کے لیے نہیں ہے اور نہ اب یہ ہمارے ذہنوں کے لیے کوئی نئی چیز ہے۔ ہماری یادداشتوں پر اسرائیل اور فلسطین اور اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی جنگوں کی یادیں نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمارے حال کا حصہ رہتی ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعات تھے جن کے تحت ایک سازش بنی گئی، اس سازش کے تحت برطانوی سامراج نے کس طرح لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا، اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال ہونے کے بعد انہی لوگوں کے ذریعے سے اس اسرائیل کی ریاست کی، جو کہ صہیونی ریاست ہے، اس کی بنیاد ڈالی ارض مقدس کے اندر۔ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے تھنک ٹاک ٹوڈے۔ بات ہے 1914 سے 1918 کی۔ یہ وہ اہم دور ہے جس میں جنگ عظیم اول دنیا میں برپا ہو چکی ہے۔ جنگ عظیم اول کے اندر سلطنت عثمانیہ اپنے آب و تاب سے قائم ہے۔ 3 بر اعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت کسی نہ کسی طور پر موجود ہے، اور سلطنت عثمانیہ جہاد کا اعلان کر دیتی ہے، برٹش سامراج کے خلاف، اور مل جاتی ہے جرمنی کے ساتھ، اور برٹش سامراج کے ساتھ پہلا مارکہ ہوتا ہے گیلی پولی میں 19 فروری 2015 سے 9 جنوری 2016 تک جاری رہنے والے اس مارکے میں برٹش سامراج اور اس کے اتحادیوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ کم و بیش 1 سال تک جاری رہنے والے اس مارکے میں 2.5 لاکھ لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے، لیکن برطانیہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یوں برطانوی سامراج کو یہ محسوس ہوتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی عظیم الشان طاقت کو توڑنے کے لیے ان کو اسی حربے کو استعمال کرنا پڑے گا جس کے لیے برطانوی سامراج مشہور ہے، اور وہ حربہ ہے سازش کا۔ جہاں برطانوی سامراج ہو وہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول نہ ہو، جہاں برطانوی سامراج ہو وہاں سازش نہ ہو، اور جہاں سازش ہو وہاں غدار نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسے میں تھامس ایڈورڈ لارنس، جس کو دنیا لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ ایک پالیسی فارمولیٹ کرتا ہے کہ عربوں کو کسی طرح ترکوں کے خلاف اکسایا جائے، ان کو بھڑکایا جائے اور مسلمانوں کی اس طاقت کو تار تار کر دیا جائے۔ ایسے میں حجاز کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے لیے شریف مکہ کو اپروچ کیا جاتا ہے ہائی کمشنر، ایجپٹ کے ہائی کمشنر یعنی کہ مصر کے ہائی کمشنر میک مہن کی طرف سے۔ میک مہن اور شریف مکہ میں 10 خطوط کا تبادلہ ہوتا ہے سن 1915 سے لے کر 1916 کے 1 سال کے عرصے میں۔ جولائی 14 سن 1915 کو پہلا خط لکھا جاتا ہے شریف مکہ کی جانب سے سر ہنری میک مہن کو، اور 10 مارچ 1916 کو آخری خط تحریر کیا جاتا ہے، جو کہ تحریر کیا جاتا ہے ہائی کمشنر میک مہن کی طرف سے شریف مکہ کو۔ ان 10 خطوط میں جو باتیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا خط جو لکھا گیا وہ ہے 14 جولائی 1915۔ اس میں سب سے پہلے شریف مکہ برٹش مدد مانگتے ہیں ترکوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں عرب نیشن وداؤٹ ایکسیپشن ہیو ڈیسائیڈڈ ان دیز لاسٹ ایئرز ٹو اکمپلش دیئر فریڈم، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برٹن کی مدد چاہیے ترکوں یعنی کہ ترکی خلافت یعنی اسلامی خلافت کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس سے آگے اسی خط کے اندر شریف مکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کام کی مدد کے لیے ان کو مدد چاہیے برطانیہ کی، اور وہ لفظ یوز کرتے ہیں بیگ، یعنی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس سلسلے میں مدد کی جائے۔ اس خط کا جواب دیا جاتا ہے میک مہن کی طرف سے اگست 30 1915 کو، اور اگست 30 1915 کو جو وہ جواب دیتا ہے اس میں وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ عربوں کو خلافت دے دی جائے گی، یعنی ترکوں سے خلافت لے کر عربوں کو دے دی جائے گی، اور ایک ٹرو ریس یعنی کہ عرب حکومت قائم کر دی جائے گی جس میں صرف عرب موجود ہوں، اور وہ عرب اپنے اس خطے پر مکمل طور پر حکمران ہوں، کوئی اجمی حکمران نہ ہو۔ اس کے جواب میں ستمبر 9 1915 میں ایک خط لکھا جاتا ہے، اس کے جواب میں ایک خط لکھا جاتا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی حاصل کرنا، عربوں کی آزادی حاصل کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یعنی اب جس طرح سے ہمارے ہاں
ہر چیز کو اسلام کا پہناوا چڑھا کر، اپنی خواہشات کو اسلام کا پہناوا چڑھا کر اس کو ایک ملک کی پالیسی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، شریف مکہ بھی اپنی اس پالیسی کو اسلام کا پہناوا بڑی خوبصورتی سے چڑھا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں جو خط تحریر کیا جاتا ہے، اکتوبر 24 1915 کو میک مہن کی طرف سے شریف مکہ کو جو خط لکھا جاتا ہے، اس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم ترکوں کو آپ کے علاقوں سے نہ صرف نکال دیں گے بلکہ آپ لوگوں کو یعنی کہ عربوں کو ترکوں کے تسلط سے آزادی دلا دیں گے۔ اس کے بعد خط لکھا جاتا ہے شریف مکہ کی طرف سے میک مہن کو نومبر 5 1915 کو، جس میں شریف مکہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جو عمل کرنے لگے ہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اس کو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت تصور کیا جائے گا اور لوگ ہم پر الزام لگائیں گے کہ ہم ایک بغاوت کا عمل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عمل بغاوت سے کم نہیں ہے بلکہ سراسر بغاوت ہے۔ اس کے بعد جو اہم خط ہے وہ خط آتا ہے شریف مکہ کی طرف سے میک مہن کو فروری 18 1916 میں۔ اس میں وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ انہوں نے ارض مقدس یعنی کہ فلسطین اور سیریا کے علاقے کو ترکوں سے چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے کو روانہ کر دیا ہے فوجیں دے کر، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے کی زیر نگرانی فوجیں مدینہ منورہ روانہ کر دی ہیں۔ یعنی اب ارض مقدسہ کے آس پاس کے علاقے سیریا اور فلسطین کو سلطنت عثمانیہ سے کاٹنے اور برطانیہ کی جھولی میں ڈالنے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین خط ہے وہ ہے جو میک مہن کی طرف سے شریف مکہ کو لکھا گیا مارچ 10 1916 کو، جس میں انہوں نے باضابطہ طور پر کچھ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے فلاں 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 کام مکمل کریں، فلاں جگہ پر محاذ ہے ترک زور پکڑ رہے ہیں اور عربوں کو روکیں کہ وہ ترکوں کا ساتھ نہ دیں۔ اس کورسپونڈنس کو، اس اہم ان دستاویزات کو جو کہ 10 خطوط پر مشتمل ہیں، حسین میک مہن کورسپونڈنس کہا جاتا ہے۔ ایک طرف برطانوی سامراج عربوں کو بغاوت پر اکسا رہا تھا اور عرب اس ریبیلین کے لیے تیار تھے۔ جب ہم عرب کی بات کرتے ہیں تو حجاز مقدس نہیں بلکہ ایران، عراق، شام، ایجپٹ، وہ تمام خطے جو کہ عربی بولتے ہیں، وہ عربی النسل یعنی اپنی نسل اور اپنی زبان کی بنیاد پر اپنے لیے الگ وطن اور ایک یونٹی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن برطانوی سامراج کا پلان کچھ اور تھا۔ جہاں لارنس آف عربیہ نے اور میک مہن نے عربوں کو سبز باغ دکھا کر بغاوت پر آمادہ کیا، وہیں پر انہوں نے بیک چینل پر ایک اور پلان تیار کر رکھا تھا۔ وہ کبھی بھی عربوں کو آزادی دے کر ایک بڑے خطے پر عرب کنٹرول دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بیک چینل کے طور پر عربوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے اور ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے برطانیہ اور فرانس کے درمیان میں، جس کے تحت عربوں کے اس خطے کو تقسیم کر دیا جائے گا برطانیہ اور فرانس کے درمیان میں، لیکن اس کی خبر عربوں کو نہیں ہے۔ اس معاہدے کا نام ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ اور یہ وقوع پذیر ہوتا ہے مارچ 1916 میں۔ یعنی ایک طرف عربوں کے ساتھ بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اور دوسری طرف عربوں کو کاری ضرب لگانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ عرب کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے۔ 1917 میں رشیا میں انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور بیلشوک لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں، وہ اس ایگریمنٹ ان کے ہاتھ لگتا ہے، وہ اس ایگریمنٹ کو پبلک کر دیتے ہیں۔ 1917 میں اس ایگریمنٹ کی اطلاع جب شریف مکہ کو ہوتی ہے تو وہ اس اعتراض کو برطانیہ کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ برطانیہ اپنی حسب سابق اور ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے نئے ہائی کمشنر کے ذریعے سے یہ ٹیلی گرام بھیجتا ہے، 2 ٹیلی گرامز بھیجتا ہے اور شریف مکہ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی صرف گفتگو ہو رہی ہے، یہ کوئی ٹریٹی ایسی نہیں کہ جو وجود میں آئی ہو۔ اس یقین دہانی کے اوپر شریف مکہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور عربوں کی جنگ ترکوں کے خلاف زور پکڑتی چلی جاتی ہے۔ داخل ہوتا ہے زمانہ 1917 کا۔ اب برطانیہ اسی پر اکتفا نہیں کر رہی کہ صرف عربوں کے ریاستوں کو تقسیم کر رہی ہے، بلکہ برطانیہ بیلفور ڈیکلیریشن جاری کیا جاتا ہے۔ سر آرتھر بیلفور جو کہ فورن سیکرٹری ہیں برطانیہ کے، وہ ایک ڈیکلیریشن ایشو کرتے ہیں جس کے تحت صہیونی یہودیوں کو یعنی زائنسٹ یہودیوں کے لیے ایک ریاست کا، فلسطین کے اندر ایک ریاست کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ صہیونی یہودی کون ہے؟ یہ وہ یہودی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، جن کا تصور یہ ہے
کہ ہماری یہودی نسل اور مذہب ایک ہی چیز ہے اور ہر مذہب اور نسل کے لیے ایک ملک ہونا ضروری ہے۔ ہم پاکستانی اس تصور کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، صہیونیت کے اس تصور کو کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، علاقے سے نہیں بنتی، اس تصور کو ہم یقیناً بہت اچھی طرح سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عربوں کی اس بغاوت کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کمزور پڑتی ہے اور یوں سلطنت عثمانیہ اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور یوں 31 اکتوبر 1918 کو عربوں کے اس ریوولٹ کے نتیجے میں، اس برطانیہ کی اس سازش کے نتیجے میں ایک بڑی سلطنت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے تحریک ہندوستان کے میں بھی چلتی رہی اور مسلمانان ہندوستان اور ہندوؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ یہ بات تو ہمیں مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کے مسئلے کا یہ پہلو کہ کس سامراج کی سازش کا اعلی کار بننے کے بعد وہ عرب جو کہ آج اس اسرائیل نام کی آفت کا شکار ہے، جو اس کو صرف صہیونیت تک محدود کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ایک کلونیل طاقت کی سازش نہیں ہے؟ کیا جب اسرائیل کا ذکر آئے تو پیچھے اس کلونیل سیٹ اپ کو جو کہ برطانیہ نے قائم کیا ہوا تھا اور پھر نیو کلونیل سیٹ اپ جو کہ امریکہ کی زیر نگرانی ابھی بھی قائم ہے، اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اتنے زیادہ عرب ملکوں کی درمیان میں ایک چھوٹی سی اسرائیلی ریاست کا قیام ممکن تھا کہ کسی بین الاقوامی سپورٹ کے بغیر ممکن ہو؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ نیو کولونیل سیٹ اپ کے اندر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مذہبیت کا نہیں ہے۔ اگر مذہبیت کا مسئلہ ہوتا تو یقیناً مسلمانان عرب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ۔ یہ مسئلہ عربوں کے لیے سیاسی مسئلہ تھا جس کے اندر انہوں نے غلط سائڈ پر کھڑے ہو کر اپنے مسلمان خلافت کے خلاف سازش کا ارتکاب کیا، جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد 1948 میں UN کی ریزولوشن آتی ہے اور اسرائیلی ریاست کا وجود عمل میں آتا ہے۔ وہ گفتگو ہم کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کا ہم اختتام یہ بات کر کے کریں گے کہ اسرائیل کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے گلوبل اکنامک پولیٹیکل آرڈر، نیو کولونیل آرڈر کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ اس ریاست کی پشت پر کھڑا ہے۔ برطانیہ جہاں پر بھی گیا، اس برطانوی سامراج نے نہ صرف وہاں پر سازشیں کی بلکہ خطے کے اندر ایسے مسائل چھوڑ کر آئے جیسے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر اور وہاں عرب میں اسرائیل کا شوشہ۔ یہ سب وہ حل طلب مسئلے تھے جو کہ برطانوی سامراج نے اپنی ایک سازش کے تحت حل طلب چھوڑ دیے تاکہ مستقبل میں نئے سامراج کو اپنی پالیسیاں منوانے میں مشکل نہ ہو اور اپنی پالیسیوں کو وہ جاری رکھ سکیں ان خطوں کے اندر۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔